یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اچھا کتاب پہ توجہ کریں، غزوات اور سرایا کا آغاز۔ غزوات غزوہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ غزوہ جنگ کو کہتے ہیں، لیکن ساری جنگوں کو نہیں کہتے۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہوں ذاتی طور پہ بنفس نفیس، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غزوہ۔ اور اگر وہ زیادہ ہیں تو پھر غزوات۔ آئی سمجھ؟ یہ چونکہ زیادہ ہیں، ایسی جنگیں بہت سی ہیں جن میں آقا علیہ السلام خود شریک ہوئی ہے بطور ایک مجاہد سپاسالار، ٹھیک ہے۔ اور کچھ ایسی جنگیں ہیں کہ جو آپ کے ظاہری زندگی مبارک میں ہوئیں مگر آپ نے صرف لشکر بھیجے، خود نہیں تشریف لے گئے، اس کو کہتے ہیں سیریا۔ کیا کہتے ہیں؟ سیریا۔ اور وہ بھی چونکہ بہت زیادہ تھیں تو اس لیے پھر جمع اس کی سرایا ہے۔ کیا ہے؟ سرایا۔ اب یہ جو دو لفظ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، غزوات اور سرایا، اس کی صحیح سمجھ آ گئی ہے کیا مطلب ہے؟ یعنی غزوات غزوہ کی جمع ہے۔ غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں آقا علیہ السلام خود لشکر میں تشریف لے گئے ہوں جہاد پر، ٹھیک۔ اور دوسرا ہے سرایا، سریہ کی جمع ہے۔ سریہ چھوٹے لشکر کو کہتے ہیں، غزوہ بڑے لشکر کو کہتے ہیں۔ اور سریہ ایک یعنی فرق یہ بھی ہے، اور سریہ وہ جنگ ہوتی ہے جس میں آقا علیہ السلام اپنے صحابہ پاک کو بھیجیں منتخب کر کے کہ آپ نے جانا، لیکن خود نہ جائے۔ اب یہ غزوات اور سرایا کا آغاز ہوا جناب، تو اب اس کا بیان اس باب میں آئے گا۔ اسی سال سے مراد ہے دوسرا سال، کیونکہ آپ ہجرت کا دوسرا سال پڑھ رہے ہو نا۔ اسی سال غزوات و سرایا شروع ہوتا ہے۔ محدثین و اہل سیر یہ سیرت نگار جو ہے نا، جو سیرت لکھنے والے ہیں، جو آقا علیہ السلام کی زندگی مبارک کے متعلق کتابیں لکھنے والے ہیں، ان کو کہتے ہیں اہل سیر۔ اہل سیر کی اصطلاح میں غزوہ وہ لشکر ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات اقدس شامل ہوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اور اگر حضور علیہ السلام بذات شریف شامل نہ ہوں بلکہ اپنے اصحاب میں سے کسی کو دشمن کے مقابلے میں بھیج دیں تو وہ لشکر کیا کہلاتا ہے؟ سیریا، ٹھیک ہے۔ غزوات کی تعداد ہے 27۔ کتنی ہے؟ 27، جن میں سے 9 غزووں میں لڑائی بھی ہوئی، قتال بھی واقع ہوا، اور جن میں ہوا وہ یہ ہیں: بدر، احد، مریسی، خندق، قریظہ، خیبر، فتح مکہ، حنین، طائف۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 9 پورے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ 9 ہی ایسے تھے جن میں لڑائی ہوئی، باقی جن میں نہیں ہوئی وہ پھر 18 ہے، کیونکہ 9 ضرب 3 27 بنتا ہے۔ سرایا کی تعداد 47 ہے، 47۔ نظر بہ اختصار ہم سرایا کو پس انداز کر کے غزوات و بعض دیگر وقائع کا حال سن وار پیش کرتے ہیں، یعنی جو سرایا ہیں، سریہ ہیں، ان کا حال ہم نہیں بیان کرتے اور غزووں کا بیان کریں گے، اور اس کے علاوہ جو اور مشہور واقعات ہوئی ہیں ان کو بھی نہ تاریخی لحاظ سے کہ اس تاریخ کو ہوئی ہیں، اس تاریخ کو ہوئی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں۔ ہجرت کے بعد بھی کفار قریش مسلمانوں کے مذہبی فرائض کی وجہ آوری میں مزاحم ہوتے تھے، یعنی نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے صحابہ پاک مدینہ شریف تشریف لے گئے، کفار مکہ تو ادھر رہ گئے، اور یہ جگہ لاہور جتنی دور ہے مکہ شریف مدینہ شریف سے، لیکن پھر بھی وہاں بھی
انہوں نے سکھ کا سانس نہیں لینے دیا اور مسلمانوں کی عبادات میں بھی مخل ہوتے رہے اور اسلام کے مٹانے کی کوشش کرتے تھے، بلکہ دیگر قبائل کو بھی مسلمانوں کی مخالفت پر برانگیختہ کرتے تھے، یعنی ابھارتے تھے، اکساتے تھے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اغراض کے لیے اپنے اصحاب کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں سرایا، ٹھیک ہے، چھوٹا لشکر میں نے کہا تھا، اطراف مدینہ میں بھیجنی شروع کیں، بلکہ بعض دفعہ خود بھی شرکت فرمائی، کہیں دشمن کی نقل و حرکت کی خبر لانے کے لیے، کہیں بعض قبیلوں سے معاہدہ کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے، اور کہیں محض مدافعت کے لیے ایسا کیا گیا۔ مدافعت، دفاع کہہ لیں یا کچھ ایسا۔ وہاں ایک غرض یہ بھی تھی کہ قریش کی شامی تجارت کا رستہ بند کر دیا جائے، اور یہ وہی بات ہے جس کی دھمکی حضرت سعد بن معاذ نے ہجرت کے بعد ابو جہل کو خاص خانہ کعبہ شریف میں یوں دی تھی کہ اگر تم نے ہم کو طواف کعبہ سے روکا تو ہم تمہارا مدینہ کا رستہ بند کر دیں گے۔ جب اللہ کے گھر سے روک رہے ہیں تو ان کا پھر رستہ بند کرنا تو بنتا ہے۔ چونکہ قریش بالعموم مسلمانوں کو حج و عمرہ سے روکتے تھے، اس لیے مجبوراً مسلمانوں کو ان کے تجارتی قافلوں سے تعرض کرنا پڑا، یعنی پوچھ گچھ، اور ان کو روکنا پڑا، چھیڑنا پڑا، تاکہ مذہبی مداخلت سے باز آ جائے، ٹھیک ہے، یعنی جیسے منہ ویسی چپیٹ۔ اگر وہ سیدھے ہاتھ سے نہیں سمجھتے تو پھر ٹھیک ہے، ایسے پھر ایسے، ایسے کو پھر تیسا۔ غزوہ ابوا اسی سال کے یعنی دوسری سال کے ماہ سفر میں ہوا۔ غزوہ بواد یا بواد وغیرہ بدر اولا ماہ ربیع الاول میں، اور غزوہ ذوالعشیرہ ماہ جمادی الاخری میں ہوا۔ بدر اولا کرز بن جابر فہری کی گوشمالی کے لیے تھا۔ گوشمالی مطلب تھوڑی سی اس کی نا پھینٹی شینٹی یا اس کی جھنڈ پریڈ، اس کی تھوڑی طبیعت صاف کرنے کے لیے نا، جو مدینہ منورہ کے اونٹ ہانک لے گیا تھا، منور کی جگہ منورہ ہے۔ باقی تینوں قافلہ قریش سے تعرض کے لیے تھے، یعنی ایک جو آخری تھا نا بدر اولا، یہ تو اس کے لیے تھا، اور باقی تین قریش کے حساب سے تھے۔ مگر ان میں سے کسی میں بھی مقابلہ نہیں ہوا، یعنی وہ لوگ یا تو بھاگ گئے یا رستہ بدل گئے، یا کوئی بھی صورت ہو گئی، مڈ بھیڑ نہیں ہوئی، مقابلہ نہیں ہوا۔ غزوہ ذوالعشیرہ کے بعد ماہ رجب میں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے پھوپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جہش کو 8 یا بقول بعض 12 مہاجرین کی جماعت کے ساتھ نخل کی طرف روانہ کیا۔ کھجوروں کا باغ تھا نا اس طرح، وہ نخلا میں پہنچ کر، یا پھر کوئی جگہ کا نام ہوگا، یہ 5 نمبر پہ کیا لگے، یہ مقام مکہ و طائف کے درمیان مکہ سے 1 دن کی راہ پہ ہے۔ ادھر مدینہ شریف سے بھیجا، نخل تھا، وہ کھجوروں کی وجہ سے ہی مشہور، لیکن ایک علاقے کا نام تھا، اور مکہ شریف و طائف کے درمیان۔ وہ نخلا میں پہنچ کر قافلہ قریش کے منتظر رہے۔ ناگاہ یعنی اچانک، ناگاہ کا معنی تھا اچانک، قریش کے اونٹوں کا قافلہ جس پر وہ شراب منقع، یہ ایک انگور کی ہوتی ہے، اور چمڑا وغیرہ مال تجارت طائف سے لا رہے تھے، ان کے قریب اترا۔ اس قافلے میں عمر ابن حضرمی، عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ
اور اس کا بھائی نوفل بن عبداللہ اور ابو جہل کا باپ ہشام بن مغیرہ کا آزاد کردہ غلام حکم بن کیسان یا کیسان تھے۔ فریقین میں مقابلہ ہوا، یعنی دونوں لشکروں میں۔ اس میں حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی نے ایک تیر سے عمر ابن حضرمی کا کام تمام کر دیا۔ عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان گرفتار ہوئی اور باقی بھاگ گئے۔ حضرت عبداللہ بن جاش دونوں قیدیوں، اسیروں یعنی قیدیوں اور مال غنیمت کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے غنیمت تقسیم فرما دی اور حضرت حکم بن کیسان اسلام لائے۔ اب عثمان بن عبداللہ کو چھوڑ دیا گیا، وہ مکہ میں چلا گیا اور کفر پر مرا۔ اسی سال کے ماہ شعبان میں، اسی سال سے مراد پھر دوسرا سال ہی ہے، ماہ شعبان میں ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے، یعنی رمضان سے ایک مہینہ پہلے، اور ماہ رمضان میں غزوہ بدر ثانیہ وقوع میں آیا۔ پہلے جو ہوا تھا نا اولا، وہ تو چھوٹا تھا، اس میں لڑائی بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن اصل یہ ہوا ہے، اور یہی مشہور ہے کہ پہلا غزوہ ہوا ہے۔ حالانکہ یہ پچھلے 3-4 پہلے ہو چکے تھے، لیکن چونکہ جنگ نہیں ہوئی تھی تو باضابطہ جس میں جنگ ہوئی ہے تو وہ یہ ہے، لہٰذا اس کی اولیت اپنی جگہ قائم اور مدام ہے۔ غزوہ بدر کبریٰ، اب تھوڑی اس کی تفصیل۔ غزوہ بدر سب سے بڑا غزوہ ہے۔ اس کا سبب عمر ابن حضرمی کا قتل، وہ جو ادھر وہ نخل کے مقام میں جو ہوا تھا، ماڑ بھیڑ ہوئی تھی، وہ طائف سے آ رہے تھے تجارت کا سامان لے کے، اور عبداللہ بن جاش ادھر سے گئے ہوئے تھے، تو ادھر جو بندہ مارا گیا تھا عمر ابن حضرمی، اس کا قتل اس کی وجہ بنا تھا۔ قافلہ قریش کا شام کی طرف سے آنا تھا، یعنی وہ ادھر سے آ رہا تھا، جس کے ارادے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالعشیرہ تک تشریف لے گئے کہ اس قافلے کا رستہ روکیں، چونکہ یہ ہمیں اللہ کے گھر نہیں جانے دیتے، وہاں سے ہجرت میں مجبور کر دیا ہے، تو اب ادھر سے یہ بھی نہیں گزر سکیں گے، ٹھیک ہے، اس کے لیے نکلے تھے مدینہ شریف سے۔ امیر قافلہ ابو سفیان تھا، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، تو ادھر سے اس قافلے میں قریش کا بہت سا مال تھا۔ جب یہ قافلہ بدر کے قریب پہنچا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی، آپ نے فوراً مسلمانوں کو نکلنے کی دعوت دی، اسی لیے جلدی سے تیاری کر کے آپ 12 رمضان بروز ہفتہ مدینہ سے نکلے۔ اب یہ دن شین یاد رکھنا، آگے میں پوچھوں گا پھر آگے پیچھے نہ کرنا۔ اور مدینہ منورہ سے 1 میل کے فاصلہ پر بیر ابی عتبہ، بیر کہتے ہیں اس کو کنویں کو، ٹھیک ہے، ویل جسے کہتے ہیں انگلش میں، ٹیوب ویل، بیر ابی عتبہ پر لشکر گاہ مقرر ہوا، یعنی ادھر لشکر کا پڑا ہوا۔ یہاں لشکر کا جائزہ لینے کے بعد آپ نے صغیر السن صحابہ، صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو، سن کہتے ہیں عمر کو، صحابہ ہو کے صحابہ یعنی وہ صحابی جن کی عمر چھوٹی تھی، کم تھی، مثلاً حضرت ابن عمر، ان کا نام تھا عبداللہ، حضرت عمر کے بیٹے تھے، حضرت براء ابن عازب، حضرت انس بن مالک، حضرت جابر اور زید بن ثابت اور رافع بن خدیج، ان کو واپس کر دیا اور باقی کو لے کر روانہ ہوئے۔ یہ بھی ساتھ جا رہے تھے۔ کتنے ہیں یہ بھی گنے ہیں، کتنے بڑے؟ ابن عمر، براء ابن عازب، انس بن مالک، جابر، زید بن ثابت اور رافع بن خدیج، یہ 6 بندے کو واپس کر دیا، باقی لے گئے ساتھ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی عمیر، جن کی عمر 16 سال کی تھی،
حضرت نبی پاک علیہ السلام سے آنکھ بچا رہے تھے، کیونکہ ان کو شہادت کا شوق تھا. کبھی مسلمانوں کو شہادت کا شوق ہوا کرتا تھا، مگر ڈرتے تھے کہ کہیں چھوٹی عمر کے سبب واپس نہ کر دیے جائیں. چنانچہ جب پیش ہوئے تو واپسی کا حکم ملا. اسی پر آپ رونے لگ گئے. لہٰذا آگے دیکھو تو کیا دیکھتے پگلا کہیں کا. لہٰذا اس رحمت للعالمین نے شمولیت کی اجازت دے دی، بلکہ ان پر خود اپنی تلوار کا ایک پرتلا لگا دیا، یعنی کوئی اس پر نہ کوئی سٹیکر سے لگا دیا یا کچھ اور جو تلوار کی ضرورت ہوتی ہے وہ لگا دیا، اور ارادہ مبارک یہ تھا کہ یہ اس سے ذرا خوش ہو جائیں گے. واضح رہے کہ مسلمان محض قافلہ قریش سے تعرض کے لیے نکلے تھے. جب مدینہ شریف سے نکلے تھے اس وقت کوئی لڑائی کا اس طرح عام پروگرام نہیں تھا، بس وہی قافلہ آ رہا تھا اس کو روک رہے تھے. اس میں کوئی تھوڑے کوئی لڑائی کے لیے وہ لوگ تھے، بس ہلکا پھلکا ان کے پاس کوئی ہتھیار ہوگا حفاظت کے لیے. ایک جنگ کے لیے جو سامان ہوتا ہے لڑائی کا وہ اور طرح ہوتا ہے، اور ایک تجارتی قافلہ کی حفاظت کے لیے اور طرح کی تیاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو مسلمان صرف اس کو روکنے کے لیے گئے تھے. ان کو علم نہ تھا کہ فوج قریش سے مقابلہ کرنا پڑ جائے گا. ٹھیک، یعنی ادھر تو وہ قافلہ تھا تجارت کا، تو آگے سے اس کو روکنے کے لیے بس اتنا ہی سامان چاہیے تھا نا، کہ بس اتنا کافی ہو جائے گا. کتنے بندے ہوں گے بہت زیادہ، اور کتنے ہتھیار ہوں گے ان کے پاس. تو یہ کچھ مخصوص سے نا سامان تھا، لیکن آگے مقابلہ ہو گیا فوج سے، اس لیے فوری ناتمام تیاری کی گئی. وہ جب ادھر سے پتہ چلا تو پھر تو تیاری تو جتنی ممکن تھی کی، لیکن وہ بہت ہی محدود. ادھر سے وہ 1000 بندہ یا 950 آ رہا ہے، اور ادھر سے کوئی 313 مشہور ہیں، لیکن وہ سارے ادھر گئے نہیں تھے. کوئی اور بھی ڈیوٹیاں تھیں کہ تم ادھر سے چیک کرو، ادھر سے چیک کرو، تم ادھر پیچھے ڈیوٹی کرو تو تمہیں ادھر شامل کر لیا جائے گا، تم ادھر چلے جاؤ تو تم ادھر. تو وہ سارے کل ملا کے 313 بنتے، سارے 313 گئے بھی نہیں تھے گراؤنڈ میں. تو ایک طرف 1000 ہوں اور ایک طرف 300 ہوں، تو اور پھر سامان سے وہ لیس، اور یہ تو بالکل اچانک ان کے یعنی گھر پہ آ کے ایک قسم کا حملہ کر رہے ہیں نا قریش، کہ ہمارا بندہ ادھر کیوں مارا ہے. وہ تیار تھی، تو تم جو ادھر نہیں آنے دیتے یہ تمہارے باپ کا ہے، اللہ کا گھر جو ہے وہ نہیں، اپنے طرف سے کچھ نہیں. خیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا سواری کا اونٹ موجود ہو وہ سوار ہو کر ہمارے ساتھ چلے. انصار آپ سے ان اونٹوں کے لانے کے لیے جو مدینہ پاک کے حصہ بالائی میں تھے اجازت مانگنے لگی. وہ باہر وہ کھیتوں میں چھوڑے ہوئے تھے نا، جگہ شگہ بنی ہوئی تھی نا، ادھر ان کا باڑا کھڑا تھا کہ ادھر سے ہم لے آئے نا. اجازت مانگنے لگے. آپ نے فرمایا نہیں، صرف وہی ساتھ چلے جس کا سواری کا اونٹ حاضر ہے. ٹھیک، جس کا ادھر موجود ہے، جس کا نہیں ہے وہ ادھر سے لانے کا ٹائم نہیں ہے بھائی، آگے کام قریب ہے، وقت کم ہے. آپ کے ساتھ صرف 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور 308 مجاہدین تھے. بے سر و سامانی کا عالم اس وجہ سے تھا کہ دشمن بالکل سر پہ آ گیا تھا. اس لیے نہیں تھا کہ یہ چیزیں تھیں ہی نہیں، لیکن اب حالات ایسے تھے کہ اگر ان کے چیزیں لانے تک ویٹ کرتے تو یہ زیادہ نقصان ہونا تھا، اور وہ بالکل ادھر مدینہ شریف کے مطلب تک وہ پہنچ جاتے، تو ان کو بھی راستہ روکنا تھا. اس طریقے سے اطلاع ہو گئی ہوگی نا، ہر طرف سے وہ خطرہ جو تھا. تو 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور 308 مجاہدین. تو 8 اور کتنے 13 بنتا ہے جی؟ 5. اور جو باقی 5 تھے نا وہ اسی تقسیم جو میں نے بتائی ہے نا ادھر گئے تھے. ان میں سے ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مدینہ شریف میں بھی تھے، کیونکہ ان کی بیوی بیمار تھیں اور وہ میرے آقا علیہ السلام کی صاحبزادی تھیں
حضرت رقیہ، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان آپ ان کی دیکھ بھال کریں اور آپ بدریوں میں شامل ہوں گے انشاءاللہ، غنیمت میں بھی اور ثواب میں بھی. ٹھیک، تو وہ پھر انہی دنوں میں حضرت رقیہ کا وصال بھی ہو گیا تھا، اور آقا علیہ السلام جنازے شریف میں شریک نہیں ہو سکے تھے کیونکہ ادھر تھے. جب بندہ ادھر سے خوشخبری لے کے آیا تھا تو آگے سے ان کا تدفین ہو رہی تھی. اچھا، وہ جو 8 صحابہ تھے، 8 صحابہ اور تھے جن میں سے مہاجرین، اچھا تھوڑا سا پیچھے پڑھتے ہیں، جن میں سے مہاجرین کچھ، یہ جو 300 تھے نا اس کی تقسیم بتا رہے ہیں، جن میں سے مہاجرین کچھ 60 سے اوپر تھے، یعنی 61 تھے، 62 تھے، 63 تھے، اور باقی سب انصار تھے، یعنی مدینہ شریف کے رہنے والے جو ہیں جنہوں نے ان کی مدد کی. 8 صحابہ اور تھے، یہ تو ہو گیا نا 300 کا بیان، جو بوجہ عذر شامل نہ ہو سکے. یہاں تو یہ 5 کا وہ آیا ہے، لیکن چلو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی غنیمت میں پورا حصہ دیا. وہ 8 تھے، 308 مجاہدین، تو پھر باقی تو 5 بچتے ہیں، لیکن چلو 313 تو تبھی پوری ہوتی. جو بوجہ عذر شامل نہ ہو سکے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غنیمت سے حصہ دیا پورا، لہٰذا یہ بھی اصحاب بدر میں شمار ہوتے ہیں. ان 8 میں سے 3 تو مہاجرین تھے، حضرت عثمان بن عفان جو اپنی اہلیہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کے لیے حضور ہی کے ارشاد سے مدینہ منورہ میں رہ گئے تھے. منور لکھا ہے، منورہ کر لیں آگے سے گول ہا. اور طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید، یہ ہر 2 عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. یہ بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، جن کو حضور نے روانگی سے 10 روز پہلے قافلہ قریش کی خبر لانے کے لیے بھیج دیا تھا، اور وہ آپ کی روانگی کے بعد مدینہ میں واپس آئے تھے. جب آپ ادھر سے چلے آئے تھے تو یہ پیچھے سے ہوا، اور 5 انصار تھے. اب یہ 8 پورے ہو گئے، یعنی ابو لبابہ بن عبد المنذر، جن کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی غیبت میں مدینہ کا حاکم مقرر کیا. یہ غیبت نہیں ہے، ٹھیک ہے، غیبت کو بھی غیبت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ غیب سے کی جاتی ہے، لیکن اس کا تلفظ غیبت ہے اور یہ غیبت ہے. جملہ بتا دیتا ہے کہ یہاں لفظ کو کیسے پڑھنا ہے. عاصم بن عدی اجلانی جو روحا، ایک بدر سے کچھ 36 میل دور جگہ ہے، اس کا یہ نام ہے، سے ضرب شدید کے سبب واپس کر دیے گئے. رستے میں کوئی چوٹ لگ گئی نا اس سے، اور مدینہ منورہ کی بالائی عبادی، بلائی نہیں یہ بالائی ہے، اچھا اس پر کھڑی زبر ڈال دو، باقی اوپر عالیہ، اوالی بھی کہتے ہیں اسے، کہ حاکم بنائے گئے، تو ادھر ان کو جانا پڑا. حارث بن حاتب العمری، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روحا سے کسی خاص کام کے لیے بنی عمر ابن عوف کے پاس بھیج دیا. حارث بن سما جو روحا میں ٹانگ پر ضرب شدید آنے کے سبب واپس کر دیے گئے، اور خوات بن جبیر جو اسنائے راہ میں ساک پر پتھر لگنے سے، ساک کہتے ہیں پنڈلی کو، یہ جو ران ہوتی ہے آپ کی، میری بھی سب کو ساک ہی کہتے ہیں، لگنے سے سبب، اچھا لگنے کے سبب مقام صفرا سے واپس کر دیے گئے. سواری کے لیے 3 مجاہدین کو یہ ویسے ان کو نا ادھر 308 کی بجائے 305 لکھنا چاہیے تھا نا، تو پھر 8 یہ ہو جاتے تو پھر ٹھیک ہو جاتا، لیکن چلو لکھ دیا، لکھ دیا. سواری کے لیے 3 مجاہدین کو ایک اونٹ ملا ہوا تھا. یہ پہلا غزوہ ہے، اس میں یہ تھا، اور تبوک آخری غزوہ ہے، اس میں بھی ایسا ہوا. لمبا سفر تھا،
وہاں پہ بھی 2 2 3 3 اس طرح. اچھا جی. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور حضرت مرثد غنوہ یا غنوہ جو بھی تھا، غنوی، ایک اونٹ پر، اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عبدالرحمن بن عوف دوسرے پر باری باری سواری کرتے تھے. آقا علیہ السلام نے اسپیشل اپنے لیے اونٹ الگ نہیں کر لیا تھا کہ سواری، بلکہ آپ بھی ان کے ساتھ وہ اس طرح شریک تھے. جب نبی پاک علیہ السلام روحا سے چل کر صفرا کے قریب پہنچے تو آپ نے حضرت بس بن عمر اور عدی بن ابی زغبا کو قافلہ قریش کی خبر لانے کے لیے بھیجا. 2 صحابہ وہ بدر میں پہنچے اور وہاں سے یہ خبر سن کر آئے کہ قافلہ کل یا پرسوں بدر میں پہنچے گا. ابو سفیان کو شام میں خبر لگی تھی، ظاہر ہے ادھر سے جاسوس کام کر رہے تھے تو اس کے بھی تھے، قریش والوں کے بھی، کہ ابو سفیان کو شام کو خبر لگی تھی. شام میں، شام کو آج کل سیریا کہتے ہیں، ایک ویور سیریا کا بھی آیا تھا، اسلام دعوی کیا تھا، صفحات صورت پڑھنے کا کہا تھا مجھے. میں نے کہا میرے چینل پہ جاؤ، ادھر نظر آ جائے گی. باقی آواز بڑی میٹھی ہے، میں نے کہا آپ کا دل بڑا میٹھا ہے. شام میں خبر لگ گئی، ادھر سے آ رہے تھے کہ حضرت قافلہ کی واپسی کا انتظار کر رہے ہیں. یہ نبی پاک علیہ السلام قافلے کے آگے سے کر رہے ہیں، جو ہے نا اس کا کریں گے، اس کو روکیں گے. اس لیے اس نے حجاز کے قریب پہنچ کر دمدم بن عمر کو 20 مسکال سونے کی اجرت پر مکہ میں قریش کے پاس بھیجا تاکہ ان کو قافلہ کی بجائے نہیں، قافلہ کے بچانے کی ترغیب دے. یہ 6 نقطے رہ گئے ان سے، ٹھیک ہے. چنانچہ دمدم اونٹ پر یا زمزم اونٹ پر سوار ہو کر فوراً روانہ ہو گیا. کتنے پیسے لیے تھے؟ سونے کی 20 مسکال. آج کل ادھر ریال چلتے. مکہ پہنچ کر دمدم نے اپنے اونٹ کی ناک کان کاٹ دیے، کجاوا الٹ دیا. کجاوا وہ جو اوپر رکھتے تھے، جس پر بیٹھتے تھے، اور اپنی قمیض پھاڑ دی. اور اس حیات قضائی میں وہ اپنے اونٹ پر سوار یوں پکار کر کہہ رہا تھا، اے گروہ قریش. یہ جو اس طرح ہوتا ہے نا تو خود چھری مار لیتے ہیں کہ ہمیں وہ زخمی کر کے، بس ایسی کی کیفیت ہے. وہ قافلہ اپنا، اے گروہ قریش، قافلہ تجارت، یعنی تمہارا مال ابو سفیان کے ساتھ ہے، محمد اور اس کے اصحاب اس کے صد راہ ہو گئے. صد کا معنی ہے روکنا، راہیں مسدود کرنا، اور راہ روکنا. سدرا، جبریل جب گئے تھے نا معراج پہ آقا علیہ السلام کے ساتھ، تو سدرا کے مقام پہ پہنچے تو سدرا اس دن ان کے لیے سد راہ بن گئی. ان کے لیے بھی یہ. اچھا، تو میں خیال نہیں کرتا کہ تم اسے بچا لو گے. فریاد ایسا. یہ سن کر قریش کہنے لگے، کیا محمد اور اس کے اصحاب گمان کرتے ہیں کہ یہ قافلہ بھی عمر ابن حضرمی کی مانند ہوگا؟ یعنی قریشی نے کہا کہ وہ جو پچھلے قافلے کو تم نے طائف اور مکہ کے درمیان مسلمانوں نے کر لیا ہے کنٹرول اس پہ، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اس پہ بھی کر لیں گے؟ ایسے ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، اللہ کی قسم انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ایسا نہیں. غرض قریش جلدی نکلے اور ان کے اشراف میں سے سوائے ابو لہب کے کوئی پیچھے نہ رہا.
اور اس نے بھی اپنے عوض ابو جہل کے بھائی عاص بن ہشام کو بھیجا، یعنی ابو لہب خود نہیں کیا تو اس نے، اور 4000 درہم جو بطور سود اس سے لینے تھے، اس صلے میں اس کو معاف کر دیا۔ امیہ بن خلف نے بھی پیچھے رہ جانے کا ارادہ کیا تھا۔ امیہ بن خلف پتہ ہے کون ہے؟ امیہ بن خلف وہ تھا جو حضرت بلال کا آقا تھا، حضرت بلال کا مالک وہ تھا، یعنی آپ سے خرید کے حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں آزاد کیا تھا، امیہ بن خلف۔ وہ اس نے پیچھے رہ جانے کا ارادہ کیا تھا کیونکہ اس نے حضرت سعد بن معاذ سے، سعد بن معاذ ادھر مدینہ شریف کے تھے، انصاری صاحب، اور ایک قبیلے کے سردار بھی تھے اوس کے یا خزرج کے۔ سعد بن معاذ سے ہجرت کے بعد مکہ مشرفہ میں سنا تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے ہاتھ سے قتل ہوگا۔ یہ امیہ بن خلف نے یہ بات سنی تھی کہ میں ان مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوں گا، نبی پاک علیہ السلام بھی اس میں شامل ہوں گے۔ مگر ابو جہل نے کہا تو اس وادی مکہ کا سردار ہے، اگر تو پیچھے رہ گیا تو دوسرے بھی دیکھا دیکھی تیرے ساتھ رہ جائیں گے۔ غرض پسو پیش کے بعد ابو جہل کے اصرار پر وہ بھی ساتھ ہو لیا، ویسے نہیں جا رہا تھا، مطلب اس کے دل سے یقین تھا کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن اسلام اور ایمان کی اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی تھی۔ اس کی بغیر آواز آتی ہے جی، میں سے بات کیا ہوا جی؟ قریش جب بڑے ساز و سامان سے اس طرح چلنے کو تیار ہو گئے تو انہیں بنو کنانہ کی طرف سے اندیشہ پیدا ہوا، کیونکہ بدر سے پہلے قریش و کنانہ میں لڑائی جاری تھی۔ اس لیے قریش خائف تھے، یعنی ڈر رہے تھے کہ مبادا، یعنی کہیں ایسا نہ ہو، کینے سابق، وہ جو پچھلا خور تھا ان کے دل میں، ایک کینہ تھا، حسد تھا، بغض تھا، عداوت تھی، دشمنی تھی، اس کے سبب ہمارے پیچھے ہم کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ اس وقت ابلیس بصورت سراقہ بن مالک، ایک صحابی ہیں جو بعد میں صحابی بنے، اس وقت ابھی نہیں بنے تھے، ان کی شکل میں شیطان آ گیا۔ جس طرح ادھر وہ ہجرت کی رات ہو رہی تھی نا میٹنگ دارالندوہ میں، تو ادھر تو یہ آیا تھا خبیث ایک شیخ نجدی بن کر، اور یہاں آیا ہے سراقہ بن مالک کی شکل میں۔ یہ شیطان ہے کون؟ کون سی مخلوق ہے؟ جن ہے۔ اور ادھر جبریل امین جو آتے تھے نبی پاک علیہ السلام کے پاس، اکثر ایک صحابی ہیں حضرت دہیہ کلبی، ان کی شکل میں آتے تھے۔ بس جبریل ہیں کون؟ کون سی مخلوق ہے؟ اللہ کے پیغام بلاتے ہیں، مخلوق کون سی ہے؟ فرشتے ہیں۔ تو فرشتے اور جن جو ہے نا، ان کی تعریف یہ ہے، پہلے فرشتے کی تعریف سن لو کہ جسم نوری یتشکل باشکال مختلفۃ سوى القلب والخنزیر۔ فرشتہ وہ جسم ہے جو نور سے بنایا گیا ہے اور وہ مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے مختلف چیزوں کی، کتے اور خنزیر کو چھوڑ کر۔ اور اس کے مد مقابل جن کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ جسم ناریون
ایسا جسم جو آگ سے بنایا گیا. یتشکل باشکال مختلفۃ، مختلف روپ ڈھال لیتا ہے، شکل بنا لیتا ہے، چیزیں بن جاتا ہے. حتی الکلب والخنزیر، حتیٰ کہ کتا بھی بن جاتا ہے اور خنزیر بھی بن جاتا ہے. تو یہاں یہ جن، خبیث، شیطان، ابلیس، کتا اور خنزیر تو نہیں بنا، سراقہ بن مالک کی شکل میں آ گئی، تاکہ نا ان کو عجیب نہ لگے. انہوں نے کہا یہ سراقہ بن مالک ہمیں کچھ کہہ رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودی سولی چڑھانے لگے نا، تو ایک جو سولی دینے کے لیے اندر گیا نا، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اپنے پیارے عیسیٰ کو تو اپنی طرف اٹھا لیا نا، بر رفع اللہ علیہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس شخص کی بنا دی، وہ بالکل آپ کی طرف نظر آنے لگا. تھوڑی دیر لگی، ابھی تک سولی نہیں چڑھی، تو اندر وہ تھا، تو آپ تو اٹھا لیے گئے تھے. تو پیچھے جو لوگ اندر گئے نا کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کوئی مقابلہ تو نہیں شروع ہو گیا. تو دیکھتے ہیں کہ ایک ہی ہیں، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تھا، تو انہوں نے پچھلے نے آ کے اسے ہی سولی چڑھا دیا. بندہ ان کا اپنا تھا لیکن شکل وہ بن گئی. اب اسی چیز کو سامنے رکھتے یہودی کہتے ہیں ہم نے انہیں سولی چڑھا دیا. وہ بھی سچے ہیں کیونکہ وہ شکل جو تھی. اور جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سولی نہیں چڑھے، اللہ تعالیٰ تو زیادہ سچ ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی وجہ فرمایا وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، انہوں نے عیسیٰ کو سولی نہیں چڑھایا، بلکہ ان جیسا ہم نے بنا دیا تھا، انہی کا اپنا تھا، اس کو انہوں نے چڑھایا. یہ تو ہو گیا یہودیوں کا عقیدہ. تو اب صفائی بھی کر دی. عیسائیوں کا جو ہے، عیسائیوں نے تو خود چڑھوایا تھا. عیسائی میں سے 12 جو حواری تھے، ان میں سے ایک نے مخبری کر کے بتایا تھا کہ ادھر ہے. یہ جو مخبری ہوتی ہے نا، اپنے پھر بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ پہ ہے، یہ بھی شروع سے آ رہی ہے. تو 30 روپے یا ایسے کوئی کتنے روپے لے کے تو اس نے مخبری کی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں پہ. ایک جگہ مخبری شیطان نے بھی کی ہے، وہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے. یہودی آپ پہ حملہ آور ہوا، آپ ایک درخت کے نا جگہ اندر بنی تھی نا، ایسے وہ بڑا درخت تھا، آپ اس کے اندر چلے گئے. اب کافروں سے چھپ گئے، لیکن جیسے وہ یہودی مارنے والا جو قریب آیا نا، تو شیطان نے ادھر بھی ایک کسی خبیث کی شکل میں آیا اور کہا کہ اس درخت کے اندر ہے اور اوپر سے کاٹ دو. ان کی جسم کے 2 ٹکڑے سے پورے پاؤں تک ہو گئے. اللہ کے نبی ہیں وہ جو کرنے پہ آئے تھے، پھر کون سے، لیکن انہوں نے صبر کیا. ہمارے ایک بزرگ ہیں، میں ان کی، میرے ابا جی کے تائزاد ہیں، ہمارے استاد ہیں. وہ کلام لکھتے ہیں پنجابی میں، تو 3 مصروں کا لکھتے، 3 بیت ہی اسے کہتے تھے. ان میں سے اس واقعے کی طرف انہوں نے ایک حوالہ بیان کیا، وہ میں آپ کو سناتا ہوں طرز کے ساتھ. فرماتے ہیں کہ میں تو صدقے انہاں بندے تو طرز چھوڑے ایسی سنا، میں تو صدقے انہاں بندے تو جنہیں جھلی مصیبت بھاری. ٹھیک، حضرت زکریا اوف نہیں کیتی جدو سرے تو چلی آ رہی، رب نو مناون لئی انہاں صبر کیتا چا جاری. وہ طرز کے ساتھ پڑھتے تھے اور ان کی طرز یہ تھی جیسے ابھی میں پڑھنے لگا ہوں. میں تو صدقے انہاں بندیاں تو جنہاں جھلی مصیبت بھاری، حضرت زکریا اف نہیں کیتی جدوں سرے تو چلی آری، رب نو مناون لئی انہاں صبر کیتا چا جاری.
بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ان کا انداز تھا. یہ کلام پڑھ کے پھر یہ بلغ العلا بھی پڑھتے تھے اذان کے بعد یا اذان سے پہلے تو کم ہی، لیکن تقریباً یہ ان کا معمول تھا آخری عمر میں. ہمارے حضرت صاحب سے بڑے تھے، ان کے چچا زاد بھائی تھے، اور کچھ تھوڑا بہت اکٹھے یہ پڑھتے بھی رہے آگے استادوں سے. خیر، وہ حضرت زکریا ہیں. وہاں شیطان نے اشارہ کیا تھا یہودی کو کی طرح، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب جب ساری دنیا میں مسلمان ہو جائیں گے، یہ یہودی جو آج مسلمانوں کو تہتے کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی ان دنوں میں. حتیٰ کہ یہ کسی پتھر کے ساتھ چھپیں گے تو پتھر بول دے گا اے مسلمان ادھر آ، یہ یہودی چھپا ہوا ہے. درخت کے ساتھ اوٹ لیں گے تو درخت بول پڑے گا یہ مخبریاں کرتے ہیں اور یہ ظلم کرتے ہیں، تو رب تعالیٰ ان کو یوں بدلا دے گا. ایک وقت آنے والا ہے اور اس وقت پھر کوئی بھی کافر زندہ نہیں رہے گا، صرف اور صرف مسلمان. تو بات دور نکلتی جا رہی ہے، ذرا واپس آئیں مخبری کی طرف یا وہ شکل بنانے والے کی طرف. تو عیسائیوں کو میں بتا رہا تھا کہ عیسائیوں نے بھی یہ عقیدہ رکھ لیا کہ جی سولی چڑھے تھے، لیکن 3 دن سولی چڑھے اور پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے. تو وہ 3 دن بھی اس لیے کہ ہمارے جو گناہ تھے نا، ان سارے جو ہم کر چکے ہیں، ہمارے بڑے کر چکے ہیں یا ہمارے بعد والے قیامت تک کریں گے، ان ساروں کا کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ادا کر دیے سولی پہ چڑھ کے 3 دن مر کے. لعنت ہے. تو یہاں سراقہ بن مالک کی شکل میں آئے، شیطان آیا. سراقہ بن مالک نے اچھا وہ تھا کون؟ وہ تھا کنانہ کا سردار. انہیں خطرہ تھا نا کہ کنانہ والے ہم پر حملہ نہ کر دیں نا، یہ ڈر رہے تھے. تو وہ کنانہ کا سردار تھا، کہنے لگا میں ضامن ہوں تمہارے پیچھے بنو کنانہ سے، تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے. میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میرے قبیلے سے تمہیں کوئی ڈر نہیں. وہ بس لڑائی تھی، ہو گئی، ختم ہو گئی، اب نہیں. بڑے خوش ہو گئے. اس طرح ابلیس لعین بصورت سراقہ قریش کے ساتھ تھا، ساتھ لے جا رہا تھا. علاوہ ازیں اہل مکہ کے ساتھ گانے والی عورتیں اور آلات ملاہی یا ملاہی لہو و لعب کے جو آلات ہوتے ہیں نا، بانسری کو آپ اس میں شامل کریں گے؟ نہیں کریں گے. اور دوسرے یہ طبلہ اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہوتے ہیں، وہی جانتے ہیں جو کرتے ہیں، وہ ساتھ لے گئے تھے، ڈھول ڈمکا سارا کچھ. ٹھیک ہے. رسد کا انتظام یہ تھا کہ عمرائے قریش، یعنی کھانے پینے یا جو ضرورت تھی، کہ عمرائے قریش کے جو امیر لوگ تھے نا، عباس اس وقت ابھی ان کا وہ اسلام ظاہر نہیں کیا ہوتا، عتبہ بن ربیعہ، حارث بن عامر، نضر بن حارث، ابو جہل، امیہ وغیرہ، یہ سارے سردار تھے، عمرا تھے. باری باری ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتے. ادھر ٹوٹل 70 تھے اور ادھر ہر روز 10 اونٹ ذبح ہو رہے اور لوگوں کو کھلاتے تھے. عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا سب سے معزز رئیس تھا، فوج کا سپہ سالار تھا. ٹھیک ہے. وہ جب ابو سفیان مدینہ کے نواح میں پہنچا، نواح کا معنی گرد و نواح، قریب، اور قریش کی قوت اس کی مدد کو نہ پہنچی، یعنی وہ جس نے امداد اس نے طلب کی تھی، کمک اسے کہتے ہیں کہ وہ، اس کو آپ ایسے کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں کمک کو،
ایک لفظ بولتے ہوتے ہیں. فوجی زبان میں ذہن میں آ رہا تھا، نکل گیا. کانوائی ایسے کوئی کہہ دیتے ہیں، کوئی ایسے مطلب پیچھے سے کما کے کہہ لے، مدد کو نہ پہنچی تو وہ نہایت خوفزدہ ہوا کہ کہیں مسلمان کمین گاہ میں نہ ہو، یعنی کہیں ایسی کوئی جدھر ہم کوئی پڑاؤ کرنا چاہیں ادھر چھپے ہوئے نہ ہوں یا کوئی ایسی. اسی حال میں وہ بدر میں جا پہنچا. وہاں اس نے مجدی یا ایسا کوئی نام ہے بن عمر سے پوچھا، کیا تو نے محمد کے جاسوسوں میں سے کسی کو دیکھا ہے؟ مجدی بولا، اللہ کی قسم میں نے کسی اجنبی شخص کو نہیں دیکھا. یعنی جو تجھے خطرہ ہے وہ بات نہیں. ہاں اس مقام پر 2 سوار آئے تھے، یہ کہہ کر عدی اور بس کے مناخ کی طرف اشارہ کیا. مناخ کیا ہوتا ہے جی؟ اونٹوں کو بٹھانے کی جگہ کو مناخ کہتے ہیں. ابو سفیان نے ان کے اونٹوں کی مینگنیوں کو لے کر توڑا. کتنے گہرائی تحقیق ہے. تو کیا دیکھتا ہے کہ ان میں کھجور کی گٹھلیاں ہیں. کہنے لگا ان اونٹوں نے یثرب کی کھجوریں کھائی ہیں. یعنی یہ ان کی جاسوسی تھے. وہ تو محمد کے جاسوس تھے. اچھا آگے آپ ہی کیا. لہٰذا اس نے اپنے قافلے کے اونٹوں کے منہ پھیر دیے. منہ پھیرنا میں نے ترجمہ قرآن پاک میں یا نہ ایسی سیرت میں آپ کو پڑھایا تھا، تحویل قبلہ میں. ٹھیک ہے، پھیرنا. پیچھے کہیں 3 گزرے. ہاں میں تمہارے ساتھ ہوں. بالکل پیچھے اس کا گزرا تھا نا شیطان کا، اس نے کہا میں ساتھ ہوں. تو اس کا حوالہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے. اس وقت میرے ذہن میں آ رہا تھا، میں نے بچایا تھا لیکن انہوں نے بھی اس کو انڈیکیٹ کر دیا. اور بدر کو بائیں ہاتھ چھوڑ کر ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ مکہ کو روانہ ہوا. پہلی طرف ہو گیا. جب وہ قافلے کو محل خطر سے بچا لے گیا، یعنی جب اسے یقین ہو گیا کہ اب قافلہ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس نے قیس بن امر القیس کے ہاتھ قریش کو کہلا بھیجا کہ میں نے قافلے کو بچا لیا ہے، لہذا تم واپس چلے جاؤ. پہنچے تو مجھے ہو نہیں، اب کے آنے کا کیا فائدہ، لہذا تم واپس چلے. یہ قاصد جوفہ کے مقام میں نا قریش سے ملا. یہ ابھی پیچھے تھے، مکہ سے 3-4 منزل ہے یہ جگہ. اور انہیں ابو سفیان کا پیغام پہنچایا. قریش نے واپس ہونے کا ارادہ کیا، مگر ابو جہل بولا کہ ہم بدر سے ہرگز واپس نہیں ہوں گے. موت لے جا رہی تھی نا آگے اسے. وہاں 3 دن ٹھہریں گے، اونٹ ذبح کریں گے، کھائیں اور کھلائیں گے، شراب پئیں گے، راگ سنیں گے. اس طرح قبائل عرب کے اطراف میں ہماری عظمت و شوکت کا آوازہ پھیل جائے گا. وہ ہمیشہ ہم سے ڈرتے رہیں گے. بس ابو جہل کی رائے پر عمل کیا گیا. یعنی اس نے یہ تو نہیں کہا نا کہ ادھر لڑائی کریں گے. تو پھر لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ایسی کرنی ہے تو ٹھیک ہے چلتے ہیں. کیا پتہ تھا کہ آگے کیا ان کے لیے تیار ہو چکا ہے. جوفہ ہی میں اخنس بن شریک یا اخنس بن شریک اس دن بھی آیا تھا اس کا نام. سقفی نے اپنے حلیف بنو زارہ کو جو 100 اور بقول بعض 300 مرد تھے مشورہ دیا کہ واپس چلے جاؤ. چنانچہ وہ واپس چلے گئے. اس طرح بنو عدی بن کعب جو قریش کے ساتھ آئے تھے سنیہ لفت یا کوئی ایسا لغت سے واپس چلے گئے. کوئی جگہ کا نام ہے سنیہ. اور واپسی میں ابو سفیان ان سے ملا اور کہنے لگا، اے بنو عدی تم کیوں کر لوٹ آئے؟
لا فی الغیر ولا فی نفیر، نہ قافلے میں اور نہ قریش میں، یعنی نہ تو اس لشکر کے ساتھ ہو اور نہ ادھر، تو تم تو کوئی تیسری۔ اور وہ بولے کہ تو نے ہی تو قریش کو لوٹ جانے کا پیغام بھیجا تھا۔ غرض بنو زہرہ اور بنو عدی کے سوا تمام قریش کے قبائل لڑائی میں، بدر کی لڑائی میں شامل تھے۔ یہ دو قبیلے بنو زہرہ اور بنو عدی نہیں آئے تھے، یہ قریش کے، ویسے سارے قریش کا وہ نمائندہ لشکر تھا۔ جو قافلے میں گئے تھے وہ تو اب ظاہر ادھر نہیں تھے نا، باقی سارے تقریباً شامل تھے اور ان کے نمائندے بھی تھے۔ بڑے سرداروں میں ایک ابو لہب نہیں آیا، اس نے اپنا نمائندہ بھیجا ابو جہل کے بھائی کو، کیونکہ ابو جہل تو اپنی جگہ پہ کیا تھا تو اس میں پھر دوسرے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس نے بھیجا تھا اور پیسے شیسے بھی کوئی معاف کیے تھے۔ مقام صفرا کے نزدیک وادی زفران میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ لائے، یعنی اگر آپ قافلے کی طرف جاتے ہیں تو قافلہ بھی آپ کے ہاتھ لگے گا، اور اگر یہ دوسرے لشکر کی طرف جاتے ہیں تو ادھر بھی آپ کو فتح حاصل ہوگی۔ وعدہ اللہ کا مطلب یہ ہے۔ پس آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور پوچھا کہ تم چاہتے ہو کہ یہ جو لا فی الغیر ہے یا اہر ہے؟ میرے خیال میں اہر ہے، یہ عین ادھر ہے، ادھر اوپر نقطہ ڈالا ہوا ہے، یعنی قافلہ اور یا پھر نفیر یعنی گروہ قریش، نفری جو ہوتی ہے نا، یہ چیز ہے۔ مسلمان چونکہ محض قافلہ کے ارادے سے نکلے تھے، تعداد بھی کم تھی اور سامان جنگ بھی کافی نہیں تھا، اس لیے ایک فریق اس حالت میں لڑائی سے ہچکچاتا تھا۔ وہ بولے ایر یعنی قافلہ۔ یہ سن کر حضور علیہ السلام ناخوش ہوئے، لہٰذا ابوبکر صدیق نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور خوب کہا۔ پھر حضرت عمر نے تقریر کی اور اچھی کی۔ پھر حضرت مقداد بن عمر کھڑے ہوئے اور بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بتایا ہے وہ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کی قسم ہم نہیں کہتے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ مطلب کیا تھا کہ آپ جائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا اپنی قوم کو کہ جبارین کے ساتھ لڑتے ہیں، تو ان قوم کے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ جبارین تو بہت بڑے بڑے قد کے ہیں، بڑے زورور ہیں، قوی الجثہ ہیں اور بالکل ہمیں تو کچا چبا جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ فَاذْهَبْ، اے موسیٰ آپ جائیے، انتا آپ جائیے، وَرَبُّكَ اور آپ کا رب، فَقَاتِلَا دونوں ان سے لڑو، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ہم تو یہاں بیٹھے، یعنی ہم ان سے لڑنے نہیں جاتے۔ اچھا، لڑنے نہیں جاتے کیونکہ ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ بس آپ کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے لڑیں گے، یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان جیسے نہیں ہیں، یہودیوں جیسے نہیں ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور حضرت مقداد کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ پھر آپ نے انصار کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے مشورہ دو۔ انصار کی طرف اشارہ کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بیعت عقبہ کے وقت کہا تھا، یا رسول اللہ ہم آپ کے زمام یعنی عہد سے بری ہیں یہاں تک کہ آپ ہمارے دیار میں پہنچ جائیں۔ جب آپ ہمارے دیار میں پہنچیں گے تو ہم تو ہمارے امان و عہد میں ہوں گے اور ہم آپ کی حمایت کریں گے۔ ہر ایسے امر سے
کہ اس سے ہم اپنی اولاد اور عورتوں کی حمایت کرتے ہیں، یعنی ہر وہ طریقہ جو اپنی اولاد اور اپنی عورتوں اور اپنی عزت اور اپنے مال اور اپنی جائیداد کے لیے کے بچاؤ کے لیے ہم کرتے ہیں، وہی ہم آپ کے ساتھ بھی کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے علاقے میں ہجرت کر کے آئیں۔ تو اگر مکہ میں رہیں گے تو پھر ہم نہیں، چونکہ اس عبارت سے ایک طرح کا وہم ہوتا تھا کہ انصار پر صرف مدینہ میں ہی حضور کی حمایت واجب تھی، آپ تو مدینہ سے باہر نکل کے لڑ رہے ہیں، لہٰذا آپ نے اس مقام پر محض ان کے حال سے استکشاف اور استمزاج کے لیے ایسا کیا کہ ذرا کھل کے بات سامنے آ جائے کہ یہ ہجرت سے جو پہلے کی بات تھی، یعنی ہم ادھر تھے مکہ کی، تب تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کریں گے، لیکن جب ہم ہجرت کر کے ان کے پاس آ گئے تو اب یہ مدینہ کے اندر کوئی معاملہ ہو یا ہم باہر نکل کے جائیں تو دونوں جگہ ہمارا دفاع کریں گے، ہمارے لیے اپنا سارا کچھ قربان کریں گے، یا اب بھی یہ صرف اسی بات پہ ہے کہ مدینہ شریف کے اندر ہی آپ کے ساتھ کچھ انہونی ہونے لگے تو ہم روکیں گے۔ یہ جاننے کے لیے نبی پاک علیہ السلام ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کا مزاج کیا کہتا ہے، ان کی کیا۔ انصار نے جب حضور کا ارشاد سنا تو حضرت سعد بن معاذ نے، جو اکابر انصار میں سے تھا یا تھے بڑے، یوں جواب دیا، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور شاہد ہیں گواہ ہیں اس امر پر کہ جو کچھ آپ لائے ہیں وہی حق ہے، اور اس تصدیق پر ہم نے آپ کو اپنی اطاعت کے عہد و مواثیق دیے ہوئے ہیں۔ مواثیق بھی یہ میثاق کی جمع ہے، بڑی جمع جو ہوتی ہے منتہا جمع۔ یا رسول اللہ، آپ جہاں چاہیں چلیں ہم آپ کے ساتھ، یعنی ہم نے وہ ہجرت کی بات کی تھی کہ آپ اگر ہجرت کر کے ہمارے پاس نہیں آتے تو پھر ہم نہیں آپ کے ذمہ دار، ہجرت کر کے آ جائیں گے تو پھر جہاں بھی آپ ہوں گے ہم آپ کی حفاظت ضرور کریں گے۔ اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ اس سمندر کو عبور کرنا چاہیں، عبور کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سمندر کو عبور کرنا، گزر نہیں ہوتا تو ہے بہت اچھے، اس کا معنی اصل گزر نہیں ہے لیکن پار کرنا، تو پار بھی پھر گزر کی کریں گے۔ عبور کرنا چاہیں اور اس میں کود پڑیں تو بے شک ہم بھی آپ کے ساتھ اس میں کود پڑیں گے، اور ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ یہودیوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک بھی نہیں جا رہا اور یہاں ایک بھی نہیں رہ رہا۔ ہمیں یہ ناگوار نہیں کہ کل آپ کو ہمیں ساتھ لے کر دشمن کا مقابلہ کریں، ہم لڑائی میں صابر اور یعنی ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ بھی ساتھ جائیں کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچے۔ ہم لڑائی میں صابر اور دشمن کے مقابلے کے وقت صادق ہیں، شاید اللہ تعالیٰ مقابلے میں ہمارے ہاتھ سے آپ کو وہ دکھائے کہ جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، لہذا آپ ہم کو اللہ کی برکت سے لے چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کے اس قول سے خوش ہوئے، فرمایا کہ اللہ کی برکت سے چلو، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے دو باتوں یعنی قافلہ یا فوج قریش میں سے ایک کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم، گویا میں قریش کی موت کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈے تیار کیے، سب سے بڑا جھنڈا مہاجرین کا تھا جو حضرت مصعب ابن عمیر کے ہاتھ میں تھا، یہ آقا علیہ السلام کے نام شکل تھے، ٹھیک ہے، یہاں تو نہیں، اگلی دوسری جنگ میں نا احد میں یہ شہید ہو گئے تھے، تو کچھ صحابہ نے ذرا خیال نہیں کیا تو انہیں یہ لگا کہ آقا علیہ السلام کا وصال شریف یا شہادت مبارک ہو گئی ہے، تو اس میں کافی سارا پھر وہ ہو گیا تھا معاملہ درم برم۔ اور قبیلہ خزرج کا جھنڈا، مہاجرین کا جھنڈا مصعب ابن عمیر کے ہاتھ، اور قبیلہ خزرج کا جھنڈا حضرت خباب بن منذر کے پاس تھا۔
اور قبیلہ اوس کا جھنڈا حضرت سعد بن معاذ یہ جو اوپر تقریر کر چکے ہیں ان کے ہاتھ. مشرکین کے ساتھ بھی 3 جھنڈے تھے. ایک ابو عزیر ابن عمیر، دوسرا نضر بن حارث، تیسرا طلحہ بن ابی طلحہ کے پاس ہاتھ میں تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاریخ 17 ماہ رمضان جمعہ کی رات کو بدر میں قریب کے میدان میں اترے اور قریش دوسری طرف اترے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات علی، زبیر و سعد بن ابی وقاص کو مشرکین کا حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا. 3 بندے، حضرت علی، زبیر اور سعد بن ابی وقاص. وہ قریش کے 2 غلام پکڑ لائے. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. صحابہ پاک نے ان غلاموں سے پوچھا کیا تم ابو سفیان کے ساتھی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو قریش کے سقے ہیں، انہوں نے پانی پلانے والے اس کے قریش نے ہمیں پانی پلانے کے لیے بھیجا ہے. اس پر صحابہ کرام نے انہیں مارا. جب وہ درد سے بے چین ہو گئے تو کہنے لگے کہ ہم ابو سفیان کے ساتھی ہیں. اتنے میں آقا علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے. آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا جب یہ تم سے سچ بولے تم نے ان کو مارا، جب تم سے جھوٹ بولے تو ان کو چھوڑ دیا. یہی کیفیت ہے آج بھی. اب جو حق بولے اس کو جیل کے اندر، اس کو گولی، اور جو جھوٹ بولے یا گونگا شیطان بن جائے تو اس کو 25,000 روپے ہے نا، اس کو جناب یہ بھی عہدہ تو وہ بھی. تو کیسا تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. اس وقت یہود، قریش، کفار وہ مد مقابل تھے. آج مسلمان کے مد مقابل ہے. پیچھے یہودی کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ غرق کرے اس کو بھی اور اس کے شتنگڑوں کو بھی جدھر بھی ہیں. کہاں پہنچے ہو جی؟ اتنے میں حضرت ہاں سلام پھیرا آپ نے نماز سے فارغ. کیا کمال نے آپ یاد کیا ماشاء. آپ نے یہ فرمایا اللہ کی قسم انہوں نے سچ کہا وہ قریش کے ساتھ ہے. یہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلاموں سے قریش کا حال دریافت کیا. انہوں نے جواب دیا اللہ کی قسم یہ تو وہ ریگ جو نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے ہیں. سامنے کوئی ایسے کوئی بڑا سا پہاڑ تھا یا کیا، اس کے پیچھے. آپ نے دریافت فرمایا کہ قریش کی تعداد میں کتنے قریش؟ وہ بولے کہ ہمیں معلوم نہیں. پھر جب آپ نے پوچھا کہ وہ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ اگر ابو سفیان اونٹوں کی مینگنیاں توڑ کے تو یہ جج کر سکتا ہے کہ یہ اونٹ یثرب یا مدینہ شریف کے رہنے والے لوگوں کے ہیں، تو جو آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے انہیں علم کی دولت عطا فرمائی ہے وہ کیوں نہیں جان سکیں گے؟ آپ نے فرمایا کتنے اونٹ روز پکتے ہیں لشکر میں؟ جواب دیا کہ ایک دن 10 اور ایک دن 9. آپ نے فرمایا وہ 1000 اور 900 کے درمیان ہے. تو بعد میں تحقیق ہوئی تو 950 نکلے. واقع میں وہ 950 تھے اور ان کے پاس 100 گھوڑے تھے. ادھر گھوڑے صرف 2 تھے. پھر آپ نے پوچھا سرداران قریش میں سے کون کون آئے ہیں؟ تو آپ کو پتہ ہے نا ابو لہب تو نہیں آیا تھا نا، باقی سارے آ گئے تھے. وہ بولے عتبہ بن ربیعہ آیا ہے، شیبہ بن ربیعہ آیا ہے، ابو جہل بن ہشام آیا ہے، ابو البختری بن ہشام آیا ہے، حکیم بن حزام آیا ہے، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر بن نوفل، طعیمہ بن عدی ابن نوفل، نضر بن حارث، زمہ بن اسود، امیہ بن خلف بنی ہے و منبہ. اچھا
بنیہ و منبع یا حنیہ و منبع، پسران حجاج، سہل بن عمر ابن عدود یا یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، لو مکہ نے آپ نے جگر